بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابن ہوڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ رابن ہوڈ کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ چند لمحوں بعد اپنے سامنے موجود کباچہ خان کو گردن دبا کر ہلاک کر دے گا۔ کباچہ خان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور اس پر موجود پہلے جیسی بے نیازی اور لاپرواہی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ اس کے چہرے پر شکست کا لفظ صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ تم خان، تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے گروپ کے 3 آدمی ہلاک ہو گئے اور تمہیں بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا، صرف ایک آدمی کے مقابلے میں، صرف ایک حبشی کے مقابلے میں، جبکہ تم مسلح بھی تھے اور وہ نہتا تھا، اور تم علی عمران کو بھی تلاش نہیں کر سکے۔ رابن ہوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں ماسٹر، یہ میری زندگی کا بھی حیرت انگیز ترین واقعہ ہے۔ البتہ وہاں کوئی ایک آدمی نہ تھا، وہاں 2 آدمی تھے، لیکن دوسرے آدمی نے بے مقصد لڑائی میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کباچہ خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم رابن ہوڈ کے غلام ہو اور رابن ہوڈ کا غلام کبھی فرار نہیں ہوتا، مگر تم ڈر کر فرار ہو گئے، تم اس حبشی کا خاتمہ کیے بغیر چلے آئے۔ اب تم بتاؤ کہ تنظیم کے اصولوں کے مطابق تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے۔ رابن ہوڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے جناب، لیکن یہ فرار ڈر کا نہیں تھا بلکہ مصلحت کے تحت تھا۔ اب رہی سزا کی بات، آپ جو چیز جی چاہے سزا دیجیے، وہ مجھے قبول ہوگی۔ کباچہ خان نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم نے چونکہ میرے سامنے سچ بولا ہے اور یہ غلطی تم سے پہلی بار سرزد ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ آخری معافی ہے۔ رابن ہوڈ نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد قدر نرم لہجے میں کہا، شکریہ ماسٹر، مجھے آپ سے یہی امید تھی، لیکن ماسٹر میں ایک بات کہوں گا کہ اب ہمیں پوری توجہ اس سیکرٹ سروس کی طرف کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کی موجودگی میں ہم اپنے مشن میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کباچہ خان نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری رائے درست ہے، میرا ذہن بھی اب اسی طرف مڑ گیا ہے، اور اب مجھے خود اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرنی پڑے گی اور اس سیکرٹ سروس کا صفایا کرنا ہوگا۔ بیٹھو، رابن ہوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس نے پہلی بار سامنے کھڑے ہوئے کباچہ خان کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور کباچہ خان سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنو، میں نے 2 دن کا وقت دے رکھا ہے اور اسی 2 دن میں مجھے سیکرٹ سروس کا خاتمہ چاہیے، ہر قیمت پر، اس لیے ہماری کارروائی انتہائی تیز رفتار ہونی چاہیے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اب بس اس سلسلے میں لائن آف ایکشن ڈھونڈنی چاہیے، ایسی لائن آف ایکشن جس سے فوری طور پر ہم سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر سکیں۔ رابن ہوڈ نے کہا، جناب لائن آف ایکشن تو یہی ہے کہ ہم علی عمران کو پکڑیں اور اس سے سیکرٹ سروس کا پتہ چلائیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ کباچہ خان نے جواب دیا، تمہاری بات درست ہے، لیکن تم نے ذہانت سے کام نہیں لیا بلکہ خود ہی براہ راست اس آدمی پر چڑھ دوڑے۔ اب ظاہر ہے اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، تو اس نے بھی اپنے بچاؤ کے کچھ نہ کچھ انتظامات تو کر رکھے ہوں گے، اور وہی ہوا۔ وہ تو البتہ تم اپنے 3 آدمی ضائع کرا بیٹھے۔ رابن ہوڈ نے بڑے ذہانت بھرے لہجے میں کہا، اس وقت تو پہلے کی طرح جذباتی، وحشی اور پاگل سا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک ابھر آئی تھی۔ چہرے سے بھی وہ کوئی فلاسفر سا آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کی یہی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سب سے خطرناک مجرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا ماہر تھا۔ اس کی ہر خصوصیت انتہا پر پہنچ جاتی تھی۔ جب وہ ذہانت کی پٹری پر چڑھتا تو پھر اس جیسا ذہین آدمی کوئی نہ ہوتا۔ وہ باریک ترین باتیں سوچتا اور کوئی پہلو نظر انداز نہ کرتا۔ اس طرح جب اس پر پاگل پن اور وحشت کا دورہ پڑتا تو پھر اس جیسا بے رحم اور پاگل آدمی کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شدید ترین غصے کے باوجود وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کباچہ خان اس کا نمبر 2 ہے اور اس تنظیم کو وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر اسے مار دیا گیا تو مشن میں زبردست رکاوٹیں پڑ جائیں گی، اس لیے باوجود شدید غصے کے اس نے کباچہ خان کو معاف کر دیا۔ آپ کی بات درست ہے ماسٹر، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں بغیر حالات کا جائزہ لیے اس کے فلیٹ پر چڑھ دوڑا۔
کباچہ خان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے تمہارا تعاقب کیا ہو اور اس وقت ہمارا ہیڈ کوارٹر کی نگاہوں میں ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے دو آدمیوں نے ایک کار والے کو زخمی کرنے کی حماقت کر ڈالی تھی، صرف اس بنا پر کہ وہ اس کی جیب سے چند روپے نکال لیں، اور اس طرح ہمارا ہیڈ کوارٹر ٹریس ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن دونوں کے مر جانے کی وجہ سے کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا، اور اب وہی حماقت تم نے دہرائی ہے، رابن ہوڈ نے کہا۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہارے دو آدمیوں نے ایک کار والے کو زخمی کرنے کی حماقت کر ڈالی تھی، صرف اس بنا پر کہ وہ اس کی جیب سے چند روپے نکال لیں، اور اس طرح ہمارا ہیڈ کوارٹر ٹریس ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن دونوں کے مر جانے کی وجہ سے کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا، اور اب وہی حماقت تم نے دہرائی ہے، رابن ہوڈ نے کہا۔ ماسٹر، یہ پہلو میری نظر میں تھا، اس لیے میں نے حفظ تقدم کے طور پر پوری پلاننگ کی تھی۔ یہاں جنرل پارکنگ میں میرے آدمیوں نے ایک کار تاڑی جو مستقل وہیں رہتی ہے۔ یہ کسی لبرٹی پلازا کے مالک کی قاسم علی کی تھی۔ چنانچہ میرے ایک ساتھی نے گارڈ کو قاسم علی کا سیکرٹری بن کر ٹیلی فون کیا کہ میرا دوست آ رہا ہے اور اسے کار لے جانے دیں۔ ہم وہاں ٹیکسی پر گئے تھے، پھر میں وہ کار باہر لے آیا اور اسی کار میں ہم وہاں گئے۔ واپسی پر میں نے تعاقب کا پوری طرح خیال رکھا، مگر تعاقب نہ ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود میں نے کار واپس جنرل پارکنگ میں کھڑی کی اور پیدل ہجوم میں شامل ہو کر باہر نکل آیا، اور پھر خاص طور پر مختلف ٹیکسیاں بدلنے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں یہاں آیا ہوں، کباچہ خان نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، اور اس کی تفصیل سن کر رابن ہوڈ کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے۔ گڈ، یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ پہلے سے طے شدہ حفاظتی تدابیر بہت اچھی رہتی ہیں۔ بہرحال اب ہمارے سامنے مسئلہ علی عمران کو اغوا کرنے کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کسی شخص کو کسی بھی صورت میں ہیڈ کوارٹر میں نہیں لا سکتا۔ اس لیے ایک بات یہ کہ ایک کرائے کی کوٹھی کا بندوبست کیا جائے جسے عارضی طور پر ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکے، اور اس قسم کی تمام کارروائیاں وہیں ہونی چاہیے، رابن ہوڈ نے کہا۔ ہم نے شہر میں ایسے 3 عارضی ہیڈ کوارٹر بنا رکھے ہیں باس، کباچہ خان نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، واقعی تم میرے نمبر 2 بننے کے اہل ہو، رابن ہوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے کی ساخت ایسی تھی کہ وہ مسکراتے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھیڑیا گرا رہا ہو۔ اب سنو، تم کسی آدمی کو اس فلیٹ میں بھیجو، کسی بھی روپ میں، وہ وہاں جا کر ٹیلی ٹیپ فکس کر آئے، اس سے ہمیں وہاں رہنے والوں کی تمام گفتگو کا پتہ چل جائے گا۔ پھر جیسے ہی علی عمران اس ٹیلی ٹیپ کے ذریعے ٹریس ہو، اسے وہاں سے اغوا کر کے کسی بھی عارضی ہیڈ کوارٹر میں لے جایا جائے اور وہاں اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ جب سیکرٹ سروس کا پتہ لگ جائے تو پوری تنظیم کی قوت بیک وقت لگا کر اسے ختم کر دیا جائے، رابن ہوڈ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی تجویز بے حد اچھی ہے ماسٹر، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ علی عمران ابھی تک فلیٹ میں نہ آیا ہو، اس طرح ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے کیوں نہ اس حبشی کو اغوا کر کے لایا جائے اور اس سے اپنے تمام ساتھیوں کا انتقام لینے کے ساتھ ساتھ علی عمران کا پتہ بھی لگا لیا جائے، کباچہ خان نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن جیسے آدمی تم انہیں بتا رہے ہو، یہ لوگ جبرن یا آسانی سے اغوا نہیں ہو سکتے، ان کے لیے سائنسی حربے استعمال کرو۔ اس فلیٹ میں ریکٹو 3 گیس کو پھیلا دو، اس کے بعد ان کا اغوا آسان ہو جائے گا، رابن ہوڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے اغوا کر کے عارضی ہیڈ کوارٹر لے جاؤں گا، اور اگر آپ بھی اس پوچھ گچھ میں شریک ہونا چاہیں تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، کباچہ خان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت مداخلت کروں گا جب حالات تم سے باہر ہو جائیں، ورنہ میرے نمبر 2 کو اتنا کام خود کرنا چاہیے کہ 2 روز کے اندر اندر وہ سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر کے مجھے اطلاع دے، رابن ہوڈ نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے ذہانت کی چمک تیزی سے زائل ہوتی جا رہی تھی، اور ایک بار پھر وحشت اور بربریت کی سرخی چھانے لگی تھی۔ اوکے ماسٹر، آپ کے احکام کی تعمیل ہوگی، کباچہ خان نے جلدی سے جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد رابن ہوڈ نے میز کی دراز سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کر باہر رکھ لیا۔ ڈبے پر 2-4 عجیب ساخت کے بٹن نصب تھے، اور ہر بٹن کے اوپر ایک چھوٹا سا بلب موجود تھا۔ رابن ہوڈ نے ایک بار بٹن دبایا تو بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ چند لمحوں بعد بلب سبز ہو گیا اور مسلسل جلنے لگا۔ پینتھر فرام دس اینڈ اوور، بلب مسلسل چلتے ہی ایک کرخت سی آواز ڈبے سے برآمد ہوئی۔ رابن ہوڈ اوور، رابن ہوڈ نے گڑاتے ہوئے کہا۔ یس ماسٹر اوور، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ نمبر 2 کباچہ خان کو میں نے ایک اہم مشن سونپا ہے،
تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، اور اگر حالات بگڑنے لگے تو میری طرف سے تمہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے کی اجازت ہے، مگر ایمرجنسی سے پہلے تم نے مداخلت نہیں کرنی۔ اوور، رابن ہوڈ نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ہم اپنے فرائض سمجھتے ہیں ماسٹر۔ اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوور اینڈ آل، رابن ہوڈ نے کہا اور ڈبے کا بٹن آف کر کے اسے واپس میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر اس نے میز کے خانے سے شراب کی بوتلیں نکال کر میز پر رکھنی شروع کر دی۔ عمران نے جنرل پارکنگ سے باہر نکل کر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اسے جیب میں ٹو ٹو کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ ٹائیگر کال کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے مڑ کر نزدیکی گلی میں گھستا چلا گیا۔ گلی آگے جا کر بند ہو جاتی تھی، اس لیے گلی میں کوئی آمد و رفت نہ تھی۔ عمران نے ایک ستون کی آڑ میں ہو کر جیب سے B2 ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، عمران اسپیکنگ۔ اوور، عمران نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، فلیٹ درست حالت میں ہے، صرف اس کا کواڑ بم لگنے سے ٹوٹ چکا ہے۔ جوزف اور جوانا دونوں نے لاشوں کو اوکبی باغ میں پھینک دیا ہے، جہاں پولیس پہنچ چکی ہے اور اب لاشوں کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ جوانا کی ناک پر چوٹ آئی ہے اور بس۔ اوور، ٹائیگر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جوانا بیکار آدمی ہے، صرف 3 افراد کو ختم کرتے ہوئے چوٹ کا بیٹا۔ اوور، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ چوٹ اسے کواڑ اڑنے سے لگی ہے، ورنہ اسے لڑائی میں کوئی چوٹ نہیں کھائی۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، چلو پھر تو ٹھیک ہے، مگر تم نے یہ معلومات کیسے حاصل کی؟ کیا تم فلیٹ پر گئے تھے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں اوکبی دروازے سے اوپر گیا تھا اور میں نے چھپ کر جوزف اور جوانا کی باتیں سنی ہیں، تب مجھے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ میں ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ فلیٹ کی نگرانی جاری رکھو، مجھے بھی یقیناً دوسرا وار کریں گے۔ وہ اس بار میرے ہاتھوں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اب میں خود وہاں موجود رہوں گا، جلدی سے اغوا ہونے کی کوشش کروں گا، ورنہ تو اس آنکھ مچولی میں وقت ضائع ہو جائے گا۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی نگرانی کروں گا، مگر بوقت ضرورت مجھے مداخلت کی اجازت ہے؟ اوور، ٹائیگر نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں، تم نے صرف نگرانی کرنی ہے، اگر حالات مداخلت کے پیدا ہو جائیں تو X2 کو اطلاع کر دینا، اور بس۔ اوور، عمران نے جواب دیا۔ بہتر جناب۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں رکھا اور دوبارہ سڑک پر آ کر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے عمران کو اس کے فلیٹ پر پہنچا دیا اور وہ ٹیکسی کو فارغ کر کے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اوہو، تم دونوں زندہ سلامت موجود ہو، مگر اس دروازے کا کباڑا کرا دیا ہے تم نے۔ سپر فیاض تو مجھے پر فوراً چڑھ دوڑے گا۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماسٹر، اس ساری کارستانی جوانا کی ہے، اس نے ایک آدمی کو بھاگنے کا موقع دے دیا اور مجرم نے نیچے سے بم پھینک کر دروازہ تباہ کر دیا۔ ماسٹر، میرا کوئی قصور نہیں ہے، جوزف نے فوراً ہی اپنی پوزیشن بچاتے ہوئے کہا۔ مگر ماسٹر، تم نے خود ہی کہا تھا کہ کم از کم ایک اپنے قدموں پر چل کر جائے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا ماسٹر، جوانا نے فوراً ہی جواب دیا۔ تم نے اچھا کیا، مگر جوزف نے کیا کیا؟ اتنا تو کرتا کہ دروازے کی جگہ خود کھڑا ہو جاتا، کم از کم دروازہ تو بچ جاتا۔ عمران نے برا سا منہ بنا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر ماسٹر، میں تو مر جاتا، جوزف نے کھسیانے لہجے میں کہا۔ تو کیا آفت ٹوٹ پڑتی، اب تم ڈنڈ بیٹھکیں نکالتے ہوئے مرو گے۔ چلو ہو جاؤ شروع، جب تک موت نہ آئے ڈنڈ بیٹھکیں نکالتے رہو، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ماسٹر، گاڈ سیک معاف کر دو۔ جوزف کا چہرہ عمران کو سنجیدہ دیکھ کر دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شروع ہو جاؤ، عمران نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ ماسٹر، جوزف نے رو دینے والے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، مگر عمران کی آنکھوں میں سختی دیکھ کر وہ فقرہ بھی مکمل نہ کر سکا اور پھر سے تیزی سے ڈنڈ نکالنے شروع کر دیے۔ ہاں تو جوانا، اب تم بتاؤ کہ تم نے ان تینوں کی لاشوں کی تلاشی لی؟ عمران اب جوانا سے مخاطب ہوا۔ یس ماسٹر، مگر ان سے کچھ برآمد نہیں ہوا، جوانا نے بڑی مستعدی سے جواب دیا۔ وہ جوزف کا حشر دیکھ رہا تھا۔ ان کے بازو اور دوسرا جسم ٹٹولا کہ کوئی بیج موجود ہو؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں ماسٹر، ہم نے صرف جیبوں کی تلاشی لی تھی، جوانا نے گھبرا کر جواب دیا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ مجھے اپنی جیبوں میں تمہارے لیے اپنی پوری تفصیل ڈال کر آئے تھے؟ عمران کا لہجہ یکدم بے حد سخت ہو گیا۔ ماسٹر، میں تو ایسا سوچا بھی نہ تھا،
جوانا جیسا دیو عمران کے سامنے یوں ہکلا رہا تھا جیسے کوئی چڑیا عقاب کو دیکھ کر موت کے خوف سے کانپنا شروع ہو جاتی ہے۔ چلو تم بھی شروع ہو جاؤ، 1000 ڈنڈ نکالو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ماسٹر، جوانا نے بوکھلا کر کہا، اسے پہلی بار سزا مل رہی تھی۔ 2000 ڈنڈ۔ عمران کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا اور جوانا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اگر اس سے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی دیر کی تو تعداد بڑھتی ہی جائے گی۔ باس، میں کتنے 1000 ڈنڈ نکالوں؟ جوزف نے، جو مسلسل ڈنڈ نکال رہا تھا، ہانپتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ، ڈنڈ نکالے جاؤ، عمران نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چند لمحے ان دونوں کو ڈنڈ نکالتے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر پچھلے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو کمرہ دونوں کے ہانپنے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ دونوں پسینے پسینے ہو رہے تھے لیکن مسلسل ڈنڈ نکال رہے تھے۔ اب تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈنڈ نکال رہے ہوں۔ باس، جوزف کی حالت بے حد خراب تھی، اسے بری طرح ہانپتے ہوئے کہا، جبکہ جوانا بالکل خاموش تھا۔ وہ بس ڈنڈ نکالے چلا جا رہا تھا لیکن حالت اس کی بھی پتلی ہو رہی تھی۔ عمران نے جوزف کو کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران کی پشت دروازے کی طرف تھی جبکہ جوانا اور جوزف دونوں دروازے کی طرف مسلسل منہ کیے ڈنڈ نکال رہے تھے۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بس ڈنڈ نکالے چلے جا رہے تھے۔ کمرے میں صرف ان دونوں کے ہانپنے کی آوازیں آ رہی تھیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کو باس کی طرف سے دی گئی سزا پوری کرنی ہوگی، اس لیے وہ مسلسل خاموشی سے ڈنڈ نکال رہے تھے۔ عمران خاموشی سے دروازے کی طرف پشت کیے ان دونوں کو ڈنڈ نکالتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنی پشت پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا مگر دوسرے لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور کمرے میں نیلے رنگ کا دبیز دھواں بھرتا چلا گیا اور وہ دونوں دھماکہ ہوتے ہی یوں پٹ سے گرے جیسے کٹے ہوئے درخت گرتے ہیں، اور دوسرے لمحے عمران بھی لڑکھڑاتا ہوا صوفے سے نیچے جا گرا۔ ان تینوں کے نیچے گرتے ہی فلیٹ میں 5-6 افراد داخل ہوئے۔ ان سب نے اپنے چہرے رومالوں سے ڈھانپ رکھے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے انتہائی تیزی سے ان تینوں کو اٹھا لیا۔ جوزف اور جوانا کو دو آدمیوں نے مل کر اٹھایا جبکہ عمران کو ایک آدمی نے اٹھا کر کاندھے پر ڈال دیا، اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے فلیٹ سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ایک ویگن نما گاڑی موجود تھی جس کی سائیڈ بالکل سیڑھیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ باقی افراد نے تیزی سے اس سائیڈ کا دروازہ کھولا اور عمران، جوزف اور جوانا کو انتہائی پھرتی سے ویگن میں ڈال دیا، اور پھر باقی افراد بھی اندر داخل ہو گئے، اور دوسرے لمحے ویگن ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھی اور مڑ کر سڑک پر دوڑتی چلی گئی۔ ٹائیگر اپنی کار لیے فلیٹ سے تھوڑی دور ایک پارکنگ کے نیچے موجود تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا فلیٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عمران اس کے سامنے ہی اتر کر اوپر چڑھا تھا۔ عمران ٹیکسی پر آیا تھا۔ ٹائیگر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک ویگن کو فلیٹ کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ ویگن رکتے ہی تیزی سے مڑی اور اس کا پچھلا حصہ سیڑھیوں کے ساتھ لگتا چلا گیا۔ پھر ویگن کے دروازے کھلے اور اس میں سے 6 افراد باہر نکلے۔ باقی سب تو سیڑھیوں کے پاس رک گئے۔ ایک دبے پاؤں اوپر چڑھتا چلا گیا۔ چونکہ سیڑھیوں کی سڑک والی سائیڈ جالی دار تھی اس لیے ٹائیگر دور بیٹھا تمام کارروائی بخوبی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد باقی سبھی اوپر چڑھتے چلے گئے اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ سب نیچے اترتے دکھائی دیے۔ ان کے ایک کاندھے پر عمران لدا ہوا تھا جبکہ دو آدمیوں نے جوزف اور جوانا کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ تینوں بے ہوش تھے اور ٹائیگر کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں عمران کی ذہانت پر اشش کر اٹھا کیونکہ عمران کا نظریہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ مجرموں نے پہلی ناکامی کے بعد دوسرا وار فوراً ہی کیا تھا اور ٹائیگر جانتا تھا کہ عمران جان بوجھ کر بے ہوش ہوا ہوگا، جیسے اس نے کہا تھا کہ اب وہ اغوا ہونے کی کوشش کرے گا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہ تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو مجرموں نے تیزی سے ویگن میں منتقل کیا اور دوسرے لمحے ویگن مڑ کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ یہ سڑک سیدھی آگے جا کر ایک چوک پر پہنچے گی اور اسے فاصلے اور ویگن کی اسپیڈ کا بھی اندازہ تھا، اس لیے اس نے کار آگے بڑھائی اور پھر ویگن کا تعاقب کرنے کی بجائے وہ مخالف سمت میں کار دوڑاتا چلا گیا۔ ذرا سا آگے بڑھ کر ٹائیگر نے ایک سائیڈ روڈ پر اپنی کار موڑی اور دوسرے لمحے وہ اسے انتہائی رفتار سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سڑک اسی چوک پر جا ملے گی
اور اس طرح وہ ویگن والوں کو شبے کا موقع دیے بغیر ان تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اغوا کنندگان وہاں سے چلتے ہوئے بے حد چوکنے ہوں گے۔ لیکن جب چوک تک انہیں تعاقب کا احساس نہ ہوگا تو پھر وہ قدرے مطمئن ہو جائیں گے۔ ٹائیگر کار دوڑاتا ہوا تھوڑی دیر بعد اس چوک پر پہنچ گیا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر کار کو ایک طرف درخت کی آڑ میں لے جا کر روک دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر کو ویگن اسی سمت سے آتی ہوئی دکھائی دی اور پھر وہ چوک پر پہنچ کر تیزی سے مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر مڑتی چلی گئی۔ چونکہ اس سڑک پر بھی اچھی خاصی ٹریفک تھی، اس لیے ٹائیگر نے اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے کار ویگن کے تعاقب میں ڈال دی۔ وہ خاصا فاصلہ دے کر ویگن کا تعاقب کر رہا تھا۔ چونکہ اس کے آگے اور ویگن کے پیچھے 6-7 گاڑیاں چل رہی تھیں، اس لیے اسے اطمینان تھا کہ مجرموں کو تعاقب کا شبہ نہ ہوگا۔ مضافات کی سڑک کا اختتام نیو ٹاؤن پر ہوتا تھا، لیکن نیو ٹاؤن کی عمارتوں کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ویگن ایک بائی روڈ پر مڑ کر اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ٹائیگر نے کار کی سپیڈ بڑھا دی اور پھر جب وہ بائی روڈ کے سرے پر پہنچا تو اس نے تیزی سے کار ادھر ہی موڑ دی۔ سڑک دور دور تک صاف پڑی ہوئی تھی۔ ٹائیگر اپنی کار آگے بڑھاتا چلا گیا اور پھر اچانک اسے پوری قوت سے بریک لگا دیا، کیونکہ اس نے درختوں کے نیچے ویگن کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ آس پاس کوئی عمارت نظر نہ آ رہی تھی، اس لیے ٹائیگر مشکوک ہو گیا۔ بہرحال اس نے کار کو ایک طرف روکا اور پھر دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ویگن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ویگن کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے خالی چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن پھر عمران اور اس کے ساتھی کہاں گئے؟ اتنی جلدی تو انہیں غائب نہ کیا جا سکتا تھا۔ ٹائیگر بھاگتا ہوا ویگن کے قریب پہنچا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ ویگن خالی تھی، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ ویگن کا پچھلا حصہ بند تھا۔ اس لیے ٹائیگر نے تیزی سے سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا، لیکن پچھلا حصہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ اب تو محاورتاً ہی نہیں بلکہ حقیقتاً ٹائیگر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجرم اسے زبردست ڈوج دے گئے تھے۔ یہاں چونکہ قریب کوئی عمارت نہ تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ مجرموں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کہیں پیچھے ہی کسی اور گاڑی میں منتقل کر دیا ہوگا اور یہ اس راستے میں ہی سر انجام دیا ہوگا جو چوک تک پہنچتا تھا، اور ٹائیگر صرف شبہ نہ ڈالنے کے چکر میں مار کھا گیا۔ بہرحال ویگن لانے والا یقیناً کہیں قریب ہی ہوگا، اگر وہ مل جائے تب بھی وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا، اس لیے وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سڑک آگے جا کر قدرے مڑ گئی تھی اور پھر درختوں میں غائب ہو گئی تھی، مگر وہاں آس پاس کہیں بھی وہ ویگن ڈرائیور نظر نہ آ رہا تھا۔ ٹائیگر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچتا رہا، پھر وہ تیزی سے ایک سمت کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے وہ کسی بندر کی طرح انتہائی اونچے سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے سب سے بلند درخت کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اب مجرم کو ٹریس کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر پہنچ گیا۔ اس نے شاخ پر پاؤں جما کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دور دور تک کھیتوں کا طویل سلسلہ چلا گیا تھا، جس میں جوار کی اونچی اونچی فصل موجود تھی۔ ٹائیگر غور سے دیکھتا رہا۔ جب ایک طرف اسے کچھ نہ دکھائی دیا تو اس نے دوسری طرف توجہ کی اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہی وہ چونک پڑا۔ اسے دور کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر ایک آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا چلتا نظر آیا تھا۔ اس کا رخ سڑک کی طرف ہی تھا۔ ٹائیگر نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور غور سے اس جانے والے کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ اسے پہچان گیا۔ جانے والا اپنے قد و قامت اور رنگ سے کوئی غیر ملکی ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہی اس کا مطلوبہ آدمی ہے۔ اس نے اس کا اور اس سڑک کے فاصلے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ مجرم چکر کاٹ کر کھیتوں کے درمیان سے ہو کر سڑک پر جا رہا تھا، اس لیے ابھی سڑک اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ موجود تھا۔ اس لیے ٹائیگر تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ حتی الامکان تیزی سے نیچے اترتا ہوا وہ زمین پر آیا اور پھر بھاگتا ہوا اپنی کار تک پہنچا۔ دوسرے ہی لمحے کار ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھی اور پھر کسی لٹو کی طرح گھومتی گئی۔ ٹائیگر نے اس کا رخ واپس سڑک کی طرف کیا اور دوسرے لمحے وہ پوری اسپیڈ سے کار کو بھگاتا ہوا سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سڑک پر پہنچ کر ٹائیگر نے کار کا رخ دائیں طرف موڑ دیا، جدھر اس غیر ملکی نے کھیتوں سے نکل کر سڑک پر پہنچنا تھا۔ وہ خاصی رفتار سے کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اسے دور ہی سے وہی غیر ملکی بڑے مطمئن انداز میں سڑک پر کھڑا نظر آیا۔ وہ کاروں کو لفٹ کے لیے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کاریں تیزی سے آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھیں۔
اس مشینی زندگی میں کون رک کر اپنا وقت ضائع کرتا؟ لیکن ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ اسے تو بہرحال رکنا ہی تھا۔ اور پھر جیسے ہی ٹائیگر کی کار اس کے قریب پہنچی، غیر ملکی نے حسب عادت لفٹ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ٹائیگر نے کار اس کے قریب لے جا کر روک دی۔ تھینک یو سر، مجھے نیو ٹاؤن جانا ہے، اگر آپ تکلیف نہ کریں تو۔ غیر ملکی نے بڑے نرم اور مسکراہٹ بھرے لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی جناب، آئیے، ٹائیگر نے حقیقتاً بڑے پرخلوص لہجے میں کہا اور سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ غیر ملکی تیزی سے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹائیگر نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ یہاں کھیتوں والی جگہ پر بغیر کار کے کیسے پہنچ گئے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ یہاں سے تھوڑی دور میری کار خراب ہو گئی ہے، میں ایک پارٹی سے ملنے گیا تھا، اس کا زرعی فارم ہے، وہ نہیں ملا اور کار بھی خراب ہو گئی، غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، آپ کو تو بے حد تکلیف ہوئی ہوگی، ٹائیگر نے یوں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے واقعی اس غیر ملکی کی تکلیف پر پریشانی ہوئی ہو۔ جی ہاں، تکلیف تو ہوتی ہے، غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت ٹائیگر کی کار نیو ٹاؤن کالونی میں داخل ہو چکی تھی اور ٹائیگر اسے تیز رفتاری سے دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے آپ چوک پر اتار دیجیے گا تاکہ میں وہاں سے کسی مستری کو لے کر کار درست کرا سکوں، غیر ملکی نے جواب دیا، اور ٹائیگر نے سر تو ہلا دیا، لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس طرح تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ کسی کوٹھی میں جائے گا تو کم از کم اس کا ٹھکانہ تو سامنے آ ہی جائے گا، لیکن اب ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ وہ چوک پر اتر کر ٹیکسی پکڑ کر واپس شہر جائے گا۔ یہاں تو مستری نہیں ملے گا، البتہ شہر میں مل جائے گا۔ مجھے صرف ایک کیفے میں پہنچ کر ایک پیغام دینا ہے، اس کے بعد میں واپس شہر کی طرف ہی جاؤں گا۔ اگر آپ شہر جانا چاہیں تو میرے ساتھ جا سکتے ہیں، ٹائیگر نے بڑے با اخلاق لہجے میں کہا۔ نہیں شکریہ، میں خود ہی بندوبست کر لوں گا، آپ مجھے پہلے ہی چوک پر اتار دیں، غیر ملکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ شاید ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ اچھا، آپ کی مرضی، ٹائیگر نے کہا اور پھر کار کو آگے بڑھائے لیے چلا گیا۔ اب ٹائیگر کو فوری فیصلہ کرنا تھا۔ پہلا چوک ابھی ایک دو فرلانگ دور تھا، اس لیے 2 فرلانگوں ہی میں اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اچانک اس کی گاڑی کو جھٹکے لگنے لگے اور گاڑی آہستہ آہستہ رکتی چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کیا پیٹرول ختم ہو گیا؟ غیر ملکی نے چونک کر کہا۔ نہیں، یہ اس کی پرانی بیماری ہے، فیول پمپ کبھی کبھی رک جاتا ہے، میں بھی 1 منٹ میں ٹھیک کر لیتا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر انجن کا ہیڈ اٹھانے کا راڈ کھینچ کر وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا، اور اس نے باہر آ کر انجن کا ہیڈ اٹھایا اور جھک کر اس نے انجن کے نیچے لگی ہوئی ایک چھوٹی سی بوتل کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو 2-3 بار زور سے دبایا۔ یہ اس نے اپنے طور پر انتظام کیا ہوا تھا۔ اس بوتل کا تعلق ڈیش بورڈ کے نچلے حصے سے تھا۔ بوتل میں بے ہوش کر دینے والی زور اثر گیس بھری رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ بوتل کا بٹن دباتا، بوتل سے گیس کی فوار نکل کر ڈیش بورڈ سے ہوتی ہوئی کار میں پھیل جاتی، اور کار کے شیشے بند ہو تو پھر یہ گیس ایک لمحے میں ساری کار میں پھیل سکتی تھی، ورنہ پہلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے افراد تو اس کی زد میں آ ہی جاتے تھے۔ اور پھر وہی ہوا، جیسے ہی ٹائیگر نے 2-3 بار بوتل کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو دبایا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی کی ناک سے گیس کی فوار ٹکرائی اور دوسرے لمحے وہ سیٹ پر ہی ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے تیزی سے جھانک کر دیکھا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے انجن کا ہیڈ بند کیا اور اسٹیئرنگ کی طرف لپکا۔ کار کے چاروں شیشے چونکہ کھلے ہوئے تھے، اس لیے گیس کا اثر فوراً ہی زائل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً اسے سانس روک لیا اور پھر کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا، اور دوسرے لمحے کار مڑ کر واپس شہر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ ٹائیگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کار کو جھٹکے بھی اس نے جان بوجھ کر دیے تھے تاکہ غیر ملکی کو کوئی شک نہ پڑ سکے۔ اب وہ غیر ملکی ڈیش بورڈ اور سیٹ کے درمیان دوہرا ہوا پڑا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے کار چلاتا ہوا اسی سڑک پر آیا، اور پھر اسے کار واپس اسی سڑک پر موڑ دی جدھر غیر ملکی نے اپنی ویگن روکی تھی۔ ویگن اب بھی اپنی جگہ پر موجود تھی، چونکہ یہ جگہ ہر لحاظ سے محفوظ تھی اور کسی قسم کی مداخلت کا کوئی اندیشہ نہ تھا، اس لیے ٹائیگر کار ادھر ہی لے آیا۔ اسے ویگن سے ذرا سا آگے بڑھا کر اسے موڑا، اور پھر اس کا رخ سڑک کی طرف کر کے وہ تیزی سے نیچے اترا، اور دوسری طرف سے آ کر اس نے دروازہ کھول کر بے ہوش پڑے ہوئے غیر ملکی کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر باہر ڈال دیا۔ غیر ملکی ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، اور ٹائیگر جانتا تھا کہ اپنے آپ یہ 2-3 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا۔ اسے غیر ملکی کی جیبوں کی تلاشی لی، اور پھر اس کی جیب میں موجود ایک کارڈ اور ریوالور نکال کر اپنی جیبوں میں منتقل کر لیے۔
اس کے بعد وہ غیر ملکی کو اٹھا کر درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے غیر ملکی سے پوچھ گچھ کے لیے ایک عجیب طریقہ سوچ لیا تھا، ایک ایسا طریقہ جو سہل بھی تھا اور خوفناک بھی۔ غیر ملکی کو اس نے درختوں کے جھنڈ کے درمیان ڈالا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا واپس اپنی کار کی طرف آیا۔ اس نے کار کی ڈگی کھول کر اس میں سے نائلون کی رسی کا ایک بڑا سا گچھا اٹھایا اور واپس درختوں کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ اس نے غیر ملکی کے دونوں پیر رسی سے باندھ کر اسے درخت کے تنے سے مضبوطی سے باندھ دیا اور پھر اس نے اس کا ایک سرا غیر ملکی کے بازوؤں کے درمیان سے گزار کر دوسری گانٹھ اس کے سینے پر لگائی اور اس کے دونوں بازو بھی پشت پر کر کے انہیں بھی باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کی طرف بڑھا اور تیزی سے اس پر چڑھتا چلا گیا۔ اس درخت کی شاخ پہلے درخت کی طرف جھکی ہوئی تھی، یہ بھی اچھا خاصا مضبوط تنا تھا۔ ٹائیگر اس کے کنارے کی طرف کھسکتا چلا گیا اور درخت کا یہ تنا اس کے وزن سے نیچے ہوتا گیا۔ ٹائیگر نے رسی کا ایک سرا اس تنے کے آخری کنارے سے مضبوطی سے باندھ دیا اور پھر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کے نیچے چھلانگ لگاتے ہی جھکا ہوا تنا تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے اس رسی کا سرا جسے اس نے درخت سے باندھا تھا کھینچ کر پہلے تنے کے گرد مخصوص انداز میں لپیٹا اور پھر اس کا سرا لپیٹنے کے بعد اس نے قریبی درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس نے چونکہ پورا زور لگا کر رسی کو کھینچا تھا اس لیے تنا کافی نیچے جھک آیا اور اس کے بعد ٹائیگر نے بے ہوش پڑے ہوئے غیر ملکی کے بازو اور سینے پر بندھی ہوئی رسی کو اس تنے کے ساتھ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اب غیر ملکی کی ٹانگیں تو ایک درخت کے تنے سے بندھی ہوئی تھیں جبکہ اس کے بازو اور سینے جھکے ہوئے تنے کے ساتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ تنے کے رد عمل کی وجہ سے غیر ملکی سر کی طرف سے ذرا سا اوپر اٹھ گیا تھا اور پھر ٹائیگر نے وہ رسی پکڑی جسے اس نے تنے سے باندھا تھا اور کھینچ کر درخت کے گرد لپیٹا تھا۔ اس نے رسی کو آہستہ آہستہ ڈھیلا کرنا شروع کر دیا اور رسی ڈھیلی ہوتے ہی جھکا ہوا تنا اپنے زور پر واپس اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا غیر ملکی کا سر بھی اوپر کی طرف کو اٹھنے لگا۔ چونکہ اس کے پیر دوسرے تنے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اس لیے جھکے ہوئے تنے کے اٹھتے ہی غیر ملکی کا جسم کھینچنا شروع ہو گیا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اگر وہ رسی کو یکدم چھوڑے گا تو تنا پوری قوت سے اوپر کو اٹھے گا اور نتیجہ یہ کہ غیر ملکی کا جسم درمیان سے کھینچ کر ٹوٹتا چلا جائے گا۔ اس کے جسم کی ایک ایک رگ ٹوٹ جائے گی اور وہ یوں درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا جیسے ربڑ کھینچ کر ٹوٹتا ہے۔ یہ خوفناک طریقہ اس نے افریقی قبائل میں دیکھا تھا۔ وہ اس طریقے سے اپنے مجرموں سے پوچھ گچھ بھی کرتے تھے اور انہیں سزا بھی دیتے تھے۔ یہ سزا اتنی خوفناک ہوتی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے روح بھی ربڑ کی طرح کھینچی چلی جا رہی ہو۔ اس طریقے سے تو مجسمے بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ یہ غیر ملکی بین الاقوامی مجرموں کی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس پر عام تشدد کے طریقے فضول ثابت ہوں گے، اور پھر ٹائیگر کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا کہ وہ لمبا چوڑا تشدد کر کے اور لڑائی لڑ کر غیر ملکی سے راز اگلوائے۔ اب تو صرف اسے رسی ڈھیلی کرنی تھی اور غیر ملکی بے بسی کے عالم میں خود ہی سب کچھ بتا دیتا۔ وہ رسی ڈھیلی کرتا گیا اور غیر ملکی کا جسم تیزی سے تنتا چلا گیا۔ غیر ملکی ابھی تک بے ہوش تھا، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ جب اس کا جسم کھینچنا شروع ہوگا تو تکلیف کی شدت کی بنا پر وہ خود بخود ہوش میں آ جائے گا۔ چنانچہ وہ رسی کو آہستہ آہستہ ڈھیلا کرتا چلا گیا اور غیر ملکی کا جسم اب ذرا سا کھینچنے لگا تھا، اور پھر جیسے ہی ٹائیگر نے رسی کو ذرا سا اور ڈھیلا کیا، غیر ملکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر اس کے منہ سے چیخ سی نکل گئی اور اس نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ چونکہ ٹائیگر درخت کے تنے کے قریب کھڑا تھا اس لیے غیر ملکی کا چہرہ اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ غیر ملکی کی نظر بھی آنکھیں کھلتے ہی ٹائیگر پر پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غیر ملکی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثر ابھر آئے تھے کیونکہ وہ کار کی سیٹ پر بے ہوش ہوا تھا اور اب رسیوں سے بندھا فضا میں ٹنگا ہوا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ ہوگا دوست، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور رسی کو ذرا سا مزید ڈھیلا چھوڑ دیا، اور غیر ملکی کے حلق سے پے در پے چیخیں نکلنے لگی۔ اس کے جسم کی ایک ایک رگ کھینچنے لگی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے بری طرح تڑپتے ہوئے اور چیخیں مارتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، ابھی ذرا لطف اٹھاؤ، ٹائیگر نے کہہ کر ذرا سی رسی اور چھوڑ دی۔ غیر ملکی کے حلق سے بری طرح چیخیں نکلنے لگیں اور اس کے جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ روکو روکو، خدا کے لیے اس تکلیف کو روکو،
جان نکل رہی ہے، غیر ملکی نے پانی سے باہر نکلی ہوئی مچھلی کی طرح فضا میں تڑپتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، تم نے فلیٹ سے جن لوگوں کو اغوا کیا تھا انہیں کہاں پہنچایا گیا ہے؟ ٹائیگر نے 1 انچ رسی کو اور ڈھیلا کرتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، میں مر جاؤں گا، اوہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، غیر ملکی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ نہ بتاؤ، مر جاؤ، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا اور اس نے رسی کو اور ڈھیلا کر دیا۔ اب تو غیر ملکی میں تکلیف کی شدت سے چیخنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ بری طرح پھڑکنے لگا۔ بتاتا ہوں، پانی، پانی، غیر ملکی نے کراہتے ہوئے اور زخمی سانپ کی طرح فضا میں سر مارتے ہوئے کہا۔ سب کچھ بعد میں ملے گا، پہلے میرے سوالوں کے جواب دو، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ کباچا خان کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، غیر ملکی نے چیختے ہوئے کہا۔ کباچا خان کون ہے؟ جلدی بتاؤ، ٹائیگر نے رسی کو کچھ انچ ڈھیلا کیا تو غیر ملکی اور زیادہ تڑپنے لگا۔ رابن ہوڈ، چیف باس کا نمبر 2، غیر ملکی نے پھڑکتے ہوئے کراہتے ہوئے کہا۔ تمہارا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ ٹائیگر نے 1 انچ مزید رسی کو ڈھیلا کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہا ہوں، غیر ملکی نے کہا اور ٹائیگر نے غصے میں رسی کو ذرا سا ڈھیلا کر دیا۔ اب تو غیر ملکی کی چیخیں آسمان پھاڑنے لگی تھیں۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور ٹائیگر کو محسوس ہوا کہ اگر وہ تھوڑا سا وقت بھی اور اسی حالت میں رہا تو مر جائے گا۔ اس لیے اس نے رسی کو واپس کھینچا اور غیر ملکی کا بھڑکاؤ میں کمی آ گئی، لیکن اب بھی وہ بہت بری حالت میں تھا۔ جلدی بتاؤ، ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جلدی، ورنہ اس بار جو تمہارا حشر ہوگا وہ تمہارے تصور سے کہیں زیادہ برا ہوگا، ٹائیگر نے کرخت لہجے میں کہا۔ انتقام، رابن ہوڈ میرا انتقام لے گا، میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا انتقام لے گا، اچانک غیر ملکی نے سر مارتے ہوئے کہا۔ اس کے جبڑے تیزی سے چل رہے تھے، دوسرے لمحے اس کا سر ڈھلکتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے تیزی سے رسی کو ڈھیلا کیا، مگر غیر ملکی کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے نیلے رنگ کے بلبلے نکلتے دیکھ کر ٹائیگر ایک طویل سانس لی۔ غیر ملکی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے نیلے بلبلے نکلتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ غیر ملکی نے زہر کھا لیا ہے۔ اس کے دانت میں یقیناً زہریلا کیپسول موجود تھا۔ ٹائیگر کا مشن فیل ہو چکا تھا، وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکا تھا۔ اسے یہی خیال نہ تھا، اسے یہ خیال ہی نہ تھا کہ غیر ملکی اس طرح خودکشی کر لے گا۔ بہرحال اس نے تیزی سے رسی کھینچی اور پھر اسے تنے سے باندھ دیا۔ اب لاش کو تکلیف دینا اس کے خیال میں زیادتی تھی، اور پھر اس نے بازوؤں کی رسی کھول دی اور غیر ملکی کی لاش زمین پر گر گئی۔ ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے رسیاں کھولنی شروع کر دی، جسے اس نے جھکے ہوئے تنے سے رسی کھولی۔ تنا ایک جھٹکے سے اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ رسیاں سمیٹے غیر ملکی کی لاش کو وہیں پر چھوڑ کر تیزی سے واپس اپنی کار کی طرف آیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب عمران نے اس کا برا حشر کرنا ہے، کیونکہ اس سے صحیح طور پر نگرانی نہ ہو سکی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب کیا کر سکتا تھا، غلطی تو ہو چکی تھی۔ اس نے رسیوں کا گچھا واپس ڈکی میں ڈالا اور پھر ڈکی بند کر کے وہ اسٹیئرنگ والا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے ویگن کی طرف بڑھا اور پھر اس نے ویگن کا اسٹیئرنگ والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر اس نے بڑی باریک بینی سے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی، مگر ویگن بالکل خالی تھی، وہاں کوئی چیز بھی نہ تھی۔ ٹائیگر مایوس ہو کر واپس اترا اور پھر وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ ڈرائیور سیٹ کے نیچے ایک کاغذ کا پرزہ سا رکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر وہ پرزہ سیٹ سے کھینچا اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کاغذ پر فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ اس نے تو یوں ہی اندازہ لگایا کہ یہ پرزہ اسی غیر ملکی کی جیب سے نکل کر گرا ہوگا۔ اس نے وہ جیب میں ڈالا اور پھر واپس اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس کی کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی سڑک کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر پہنچتے ہی اس نے کار کا رخ شہر کی طرف کیا اور پھر کار کو بڑی تیز رفتاری سے بھگانا شروع کر دیا۔ کراس چوک پر پہنچتے ہی اس نے کار کو ایک طرف بنے ہوئے کیفے کے قریب جا کر روکا اور پھر وہ نیچے اتر کر بھاگتا ہوا کیفے کے باہر موجود پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے فون بوتھ میں داخل ہو کر جیب سے سکے نکالے اور انہیں خانے میں ڈال کر اس نے ریسیور اٹھایا اور پھر انکوائری کے نمبر ملانے لگا۔ کاغذ کا وہی پرزہ اس نے جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور اس کی نظریں اس پر لکھے ہوئے نمبروں پر جمی ہوئی تھیں۔ یس، انکوائری۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ چیف آف انٹیلیجنس اسپیکنگ۔ ٹائیگر نے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اوہ یس، فرمائیے سر، دوسری طرف سے آپریٹر بکلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ایک نمبر بتاتا ہوں، تم نے مجھے اس ٹیلی فون نمبر کے بارے میں بتانا ہے، مگر دیکھو ہر بات خفیہ رہے۔
اٹ از ٹاپ سیکرٹ، ٹائیگر نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں سر، فرمائیے، نمبر بتائیے، آپریٹر نے اور زیادہ بکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے کاغذ پر لکھا ہوا نمبر آہستہ آہستہ دہرا دیا۔ ابھی بتاتا ہوں سر، آپریٹر نے جواب دیا۔ تم نمبر دہراؤ، کہیں تم کوئی غلط نمبر تو نہ سمجھ رہے ہو، ٹائیگر نے احتیاط بھرے انداز میں کہا، اور پھر آپریٹر نے نمبر دہرایا۔ وہ ٹھیک سمجھا تھا۔ اوکے، اب پورا پتہ بتاؤ، مگر احتیاط سے، غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ بہتر جناب، ایک لمحہ توقف کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ نوٹ فرمائیے جناب، آپریٹر کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ بولو، ٹائیگر نے کہا۔ یہ نمبر ہوٹل ایف کی ایکسچینج کا ہے جناب، آپریٹر نے جواب دیا۔ ہوٹل ایف کی ایکسچینج کا؟ کیا تم صحیح بتا رہے ہو؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا تو خیال تھا کہ کسی پرائیویٹ کوٹھی کا نمبر ہوگا۔ میں درست بتا رہا ہوں جناب، آپ بے شک چیک کر کے دیکھ لیں، آپریٹر نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، کسی کو بتانا نہیں، اٹ از سیکرٹ، ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا، اور پھر وہی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ انکوائری کے لیے علیحدہ سے سکے نہ ڈالنے پڑتے تھے، اس لیے اسے دوبارہ سکے نہ ڈالنے پڑے، اور اس نے نمبر ڈائل کر دیے۔ ہیلو، ایف ہوٹل۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک آواز گونجی۔ سوری، رانگ نمبر، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا، اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آپریٹر کے بتائے ہوئے پتے کی تصدیق تو ہو گئی تھی، اب مسئلہ تھا کہ ایف ہوٹل سے مجرموں کا کیا تعلق ہے۔ یا تو یہ غیر ملکی وہاں رہائش پذیر ہے، یا پھر وہاں ان کا کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہے۔ دوسرے لمحے اچانک ٹائیگر کو غیر ملکی کی جیب سے نکلے ہوئے کارڈ کا خیال آیا، جو اس نے تلاشی لیتے وقت نکالا تھا۔ اس نے تیزی سے جیب سے وہ کارڈ نکالا۔ کارڈ ایس ڈی فلپر کا تھا، اور اس پر ایف ہوٹل کا ہی پتہ دیا ہوا تھا، کمرہ نمبر 300، چوتھی منزل۔ اور پھر ٹائیگر نے کارڈ واپس جیب میں ڈال دیا۔ کارڈ پر فون نمبر نہ لکھا ہوا تھا، اس لیے اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس غیر ملکی کا اپنا نام ایس ڈی فلپ تھا، یا پھر اس نے ایس ڈی فلپر سے ملنا تھا۔ ٹائیگر کا اندازہ تھا کہ ایس ڈی فلپر کوئی اور آدمی ہی ہوگا، کیونکہ کوئی شخص اپنا نام لکھ کر کارڈ جیب میں نہیں ڈالتا، اور پھر اگر یہ کارڈ مرنے والے غیر ملکی کا ہوتا تو یقیناً وہ فون نمبر بھی اسی کارڈ پر ہی لکھتا، علیحدہ فون نمبر کاغذ پر درج نہ کرتا۔ ٹائیگر نے تیزی سے کارڈ جیب میں ڈالا، اور پھر جیب سے سکے نکال کر اسے دوبارہ فون میں بنے ہوئے خانے میں ڈالے، اور ایف ہوٹل کا نمبر گھمانے لگا۔ یس، ایف ہوٹل، دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی جو پہلے اس نے سنی تھی۔ کمرہ نمبر 300، چوتھی منزل میں ایس ڈی فلپر سے بات کراؤں، ٹائیگر نے لہجہ بدل کر کہا۔ آپ کا نام جناب؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جیکسن، ٹائیگر نے جواب دیا۔ بہتر جناب، ایک منٹ ہولڈ آن کیجیے، آپریٹر نے کہا، اور ٹائیگر خاموش کھڑا رہا۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں کسی جیکسن کو نہیں جانتا، دوسری طرف سے ایک بگڑی ہوئی آواز سنائی دی۔ رابن ہوڈ، ایمرجنسی، ٹائیگر نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ وہ غیر ملکیوں کے لہجے میں بول رہا تھا۔ اوہ، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والا بری طرح چونک پڑا۔ میں آ رہا ہوں، انتظار کرو، ٹائیگر نے کہا، اور پھر تیزی سے ریسیور رکھ کر وہ سر ہلاتا ہوا فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی، فلپر دوسرا آدمی تھا، اور اس کا تعلق بھی رابن ہوڈ سے تھا، کیونکہ نہ صرف وہ رابن ہوڈ کا نام سن کر چونکا تھا، بلکہ اس نے تردید بھی نہ کی تھی۔ فون بوتھ سے باہر نکل کر وہ کار میں بیٹھا، اور اس نے کار ایف ہوٹل کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھیں، کیونکہ اس نے بہرحال ایک اہم کلیو تلاش کر لیا تھا، ایک ایسا کلیو جس کی مدد سے وہ بہت آگے بڑھ سکتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ جب عمران صاحب کو اس کلیو کا پتہ چلے گا تو وہ اس کی طاقت والی غلطی معاف کر دیں گے۔ عمران کے متعلق ٹائیگر کو قطعاً کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا عمران اپنا تحفظ خود آسانی سے کر سکتا ہے، اور ویسے بھی عمران اسے صرف نگرانی ہی کا کام سونپا تھا، اسے مداخلت کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اسے زیادہ فکر بھی نہ تھی۔ البتہ اسے اس نئے کلیو کا پتہ چلا کر واقعی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور اس بار اسے فیصلہ کیا تھا کہ اس فلپر کو فوری طور پر بے ہوش کر کے وہ سب سے پہلے اس کے دانت سے کیپسول باہر نکالے گا، تاکہ وہ خودکشی نہ کر سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔